العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ 127. قال الذهبي في السير في المجلد 8 على صفحة 71 روي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا وآله موالي بني تيم فأخطأ، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك وطعنه عليه. ومن ذلك أيضا كلام أبي عبد الله بن مندة في أبي نعيم الأصبهاني الحافظ، ومثله كلام أبي نعيم في أبي مندة. قال الحافظ الذهبي في السير في المجلد 17 على صفحة 62 و400: قد كان أبو عبد الله بن مندة يقضع في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن. ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله في تاريخه. وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض. القاعدة السابعہ میں گزشتہ سبق میں بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہم عمر لوگ ایک دوسرے کی جو جرح کرتے ہیں تو اس جرح کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. عدم قبول کلام الاقران بعضهم فی بعض، یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ کلام الاقران کو نہیں قبول کیا جائے گا ایک دوسرے کے سلسلے میں. کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کا خوش ہونا دوست کے خوش ہونے کے مانند ہے، بہت زیادہ خوش ہو گئے. غصہ ہونا دوست کے غصہ ہونے کے مانند ہے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے. غصہ ہو گئے آج چھت سے اٹھا کے پھینک دوں گا. خوش ہو گئے تو آج توکل ہوٹل پہ چلنا ہے. تو یغضبون ویرضون لأنہم بشر. تو معاصرانہ چشمک یہ فطری ہے اور اس کا مضمون اور مفہوم زیادہ مجاز پر محمول ہوتا ہے. اسی لیے معاصرانہ چشمک کی بنیاد پر ایک آدمی اپنے علاقے میں ہے، اس کی عدالت مسلم ہے، اس کی امانت کا ایک زمانہ گواہ ہے، ثقہ اور حدیث پڑھانا ان کا سب کو معلوم ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ارے اس کو کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا. کہ لم یلتفت فیہ الی قول احد، اس میں کسی بھی آدمی کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. یہ حافظ ابن عبد البر نے فرمایا. یہ اسی معاصرانہ کلام کی طرف، کلام الاقران کی طرف محول ہے. ہاں اگر وہ اس کی دلیل دیتا ہے تو یہ جرح مفسر ہو جائے گا. ان یاتی فی جرحتہ ببینۃ عدلۃ، مدلل وہ پیش کرتا ہے تب تو اس کی بات مان لی جائے گی اور پھر اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی بات
کو درخور اعتنا یعنی اس پر غور کیا جائے گا، اس کو اہتمام کے قابل سمجھا جائے گا۔ حافظ ابن عبد البر نے اسی کی تائید میں بھی کہا ہے قد کان بین اصحاب رسول اللہ وجلت العلماء عند الغضب کلام هو اکثر من هذا، کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے علماء میں بھی اس طرح کے کلام کی مثالیں ملتی ہیں۔ ولكن اہل الفہم والعلم والمیز لا يلتفتون الى ذلك، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو معاصرانہ چشمک اور ہم عصروں کی آپس کی نوک جھوک پر محمول کرتے ہیں اس کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو بتایا ہے کہ محمد ابن اسحاق جو تھے وہ کہتے تھے کہ لاؤ امام مالک کا سارا علم لاؤ، میں جانچ کے بتاؤں گا کیسا ہے کیسا نہیں۔ امام مالک کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ وہ محمد ابن اسحاق کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ تو دجال سے کم نہیں ہو، دجال من الدجاجلہ، اس طرح کا۔ یہ کیا ہے؟ اگر ان کو حدیث کے باب میں دجال امام مالک کا کتنا اونچا مقام ہے، اگر اس کو غصے پر اور تقابلی کلام پر محمول نہ کریں تو پھر یہ حدیث ان کی موضوع ہو جائے گی۔ دجال قذاب کہا ہے، یہ مجاز پر محمول ہے، کلام الاقران کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ محمول ہے۔ اسی کو حافظ ذہبی نے فرمایا ہے، قال الحافظ الذهبی فی السیر، حافظ ذہبی نے سیر جلد نمبر 8 صفحہ 71 پر کہتے ہیں روی عن ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق سے مروی ہے، انہ زعم، کہ ان کا گمان تھا، ان مالکا و آلہ، کہ مالک، امام مالک اور ان کا پورا خاندان بنو تیم کے غلام تھے، ان کا ایسا خیال تھا، فاخطا، صحیح نہیں تھا خیال لیکن ایسا وہ زعم گمان تھا، وکان ذلک اقوی سبب، یہی قوی ترین سبب ہے فی تکذیب الامام مالک لہ، امام مالک کو ان کو دجال من الدجاجلہ کہنے میں، وطعنہ علیہ، اور محمد ابن اسحاق پر طعن کرنے میں، محمد ابن اسحاق پر طعن کرنے میں، یہ ایک سبب ہے۔ ومن ذلک ایضا کلام ابی عبداللہ، اب ایک مثال ہو گئی کہ یہ کلام الاقران پہ معمول کریں گے۔ امام مالک نے محمد ابن اسحاق کو کیا کہا؟ دجال، اور محمد ابن اسحاق نے کیا کہا؟ امام مالک کا سارا علم لاؤ، میں بھی جانچ کے بتاؤں گا کون کس کیٹیگری میں ہے، یہ پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں بتاؤں گا۔ تو اسی میں تو غصہ ہو گیا، اچھا میرے کلام کو پرکھے گا، وہ دجال ہے، وہ تم لوگ اس کے پاس مت جایا کرو، یہ کہہ دیا۔ ومن ذالک، ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، ایضا کلام ابی عبداللہ ابن مندہ، ابو عبداللہ ابن مندہ کا کلام ابو نعیم اصبہانی حافظ حدیث کے بارے میں، اور پھر ابو نعیم نے ابن مندہ کے بارے میں کیا کہا، وہ دونوں طرف کی نوک جھوک۔ قال الحافظ الذهبی فی السیر، حافظ ذہبی نے سیر میں فرمایا ہے جلد نمبر 17 صفحہ 462 پر، قد كان ابو عبداللہ ابن مندہ یقضع فی ابی نعیم، ابو عبداللہ ابن مندہ ابو نعیم پر جرح کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، جرح کرتے تھے، لمکان الاعتقاد المتنازع فیہ، اس وجہ سے جو ایک کنٹروورشیل میٹر تھا حنابلہ اور ابو الحسن کے شاگردوں کے درمیان، ابو الحسن کے شاگردوں اور حنبلی حضرات کے درمیان، جو کلام الہی مخلوق ہے
علم کلام کے تعلق سے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں عقیدہ کہ اس زمانے کے بہت سارے لوگ قائل ہو گئے تھے کہ کلام الہی مخلوق ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ابو نعیم پہ کیا کہتے تھے؟ جرح کرتے تھے، کیونکہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی یہ حضرات کہتے ہیں کہ کلام الہی مخلوق نہیں ہے، معتزلہ کہتے ہیں مخلوق ہے۔ تو اس میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ابو الحسن اشعری شافعی ہیں اور ابو منصور ماتریدی حنفی ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کلام الہی ہے، جو الفاظ ہیں جو قرآن میں لکھے ہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی پہلے سے طے مخلوق نہیں ہے۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کلام الہی یہ نہیں ہے، کلام الہی پہ یہ دلالت کرنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام الہی کو بتلاتا ہے، ورنہ یہ ابھی پیدا ہوا ختم۔ تو اس باریک فرق کی وجہ سے بعض حضرات حنفیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ کی طرح ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کلام الہی، اس کو کلام الہی نہیں مانتے۔ حالانکہ کلام الہی کو مخلوق بچانے سے، مخلوق بتانے سے گریز کرنے کے لیے اور صحیح بات بتانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے قرآن کریم کے حروف سب صفحات، قرآن شریف کے صفحات سے حروف غائب ہو جائیں گے، تو اگر وہ حروف کلام الہی ہیں تو غائب کیوں ہوں گے؟ تو حادث ہو گئے، فانی ہو گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ وہ کلام الہی ہوتا تو مخلوق ہو، فانی نہیں ہوتا۔ تو کلام الہی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ جیسے ہمارے دل میں ایک بات آ رہی ہے، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، کہوں؟ نہیں کہوں گا۔ تو میرے دل میں جو یہ بات آ رہی ہے وہ ہے وہی ہے اصلی کلام، اور اس کے بعد میں نے وہ بات کہہ دی، تو جن جملوں میں کہہ دی تو وہ جملہ وہی جو میرے دل میں بات آ رہی تھی اس کی وہ دلیل ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو الفاظ وہاں سے منتقل ہو کے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک بات ہے، بعد میں بتاؤں گا، اس کا مطلب کلام ہو چکا، اندر ہو چکا۔ کسی کا نام ہے کلام نفسی، تو کلام نفسی اصل کلام الہی ہے جو فانی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جیسے باقی ہے ایسے اس کا کلام بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ الفاظ حروف جو کہ دلالت کرنے والے ہیں تو ان کا بھی پورا احترام ہے، لیکن ہیں یہ کلام کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا؟ اس پر دلالت کرنے والے۔ اور ابو الحسن اشعری ماتریدی اسی کو کیا مانتے ہیں؟ کلام الہی، یعنی وہ زیادہ ریجڈ ہیں اس پر، سب کلام الہی کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی سب پورا کلام الہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام الہی پہ یہ دلالت کرنے والا ہے، ورنہ پھر آدمی پڑھتا ختم ہو جا رہا ہے، بول رہا ختم ہو جا رہا ہے، پھر کیا مطلب ہوا؟ جیسے بولا نکلا ختم ہو گیا، جس کا مطلب ہے یہ کلام الہی نہیں، اور نہ حادث ہونا لازم آئے گا۔ بہرحال تو اس طرح کا جو تنازع تھا اس پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابو عبداللہ ابن مندہ نے ابو نعیم کے اوپر جرح کی تھی۔ ونال ابو نعیم ایضا، ابو نعیم نے بھی جرح کی تھی ابو عبداللہ پر، فی تاریخ ہی، اپنی تاریخ نامی کتاب میں۔ وقد عرف وہن کلام الاقران، اور ہم عصروں کے کلام کا ضعیف ہونا جانا گیا ہے، المتنافسین، جو آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بعضهم فی بعض، ایک دوسرے پر تبصرہ کرنے میں،
بعضهم فی بعض، تو اس وجہ سے اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کلام الاقران پر محمول ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جرح و تعدیل کے سلسلے میں۔ تعدیل میں بھی جھٹ سے تعدیل کر دی جائے نہیں، اس کو دلیل دی جائے گی، کیونکہ ساتھی کبھی خوب تعریف کرتا ہے اور کبھی بہت زیادہ برائی کرتا ہے، جیسے یہی یہاں پہ مثال دیا ہے، دجال کہہ دیا۔ اپنے ساتھیوں میں بھی اگر کوئی اپنے علاقے میں بہت مشہور گیا رہے، اس کو کیا آتا تھا، تکرار تو میں کراتا تھا اس کو، آپ نے بیٹھے ہیں دیہات میں، اس کو اللہ نے مرتبہ دے دیا، مقام دے دیا، لیکن کیا معلوم مرتبہ مقام جو لوگوں کی نظروں میں ہے کیا وہی اللہ کی نظر میں ہے؟ اب میرا یا کسی اور کا مقام دیہات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہی مرتبہ ہے، یا اللہ کی نظر میں کچھ اور ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے ظاہری نظر کے اعتبار سے فیصلہ ہے، تو یہ نہیں کہ چھوٹا بڑا۔ تو آدمی اسے ظاہری طور پہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کو کیا معلوم، میں اس کو تکرار کراتا تھا، آج بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے، ارے وہ سب وہ تو بالکل خبیث ہے، خبیث میں جانتا ہوں نا، یہ دجال میرا دجاجلہ کہہ دی۔ تو اس طرح کا تبصرہ کیا ہے، کلام الاقران پر محمول ہے۔ تو ایک مثال دیا اس سے پہلے کیا ہے، امام مالک کی محمد ابن اسحاق پر جو تبصرہ کی، اور یہاں پر مثال دیا ہے کس کی، ابو عبداللہ ابن مندہ کی جو ابو نعیم پر کیا۔ تو محمد ابن اسحاق امام مالک پر تبصرہ کرتے تھے، وہ ان کے اوپر دونوں ہم عصر تھے، اور عبداللہ ابن مندہ نے ابو نعیم پر، ابو نعیم نے عبداللہ ابن مندہ پر جو تبصرہ کیا، یہ سب کیا ہے، کلام الاقران ہے، یہ جرح پر محمول نہیں ہوگا۔ فصل منہ، اسی مضمون کا ایک اور ٹکڑا، فصل منہ، کلام الاقران لا يقبل، یہ مضمون ہے، منہ، اس مضمون کا فصل، ایک اور ٹکڑا۔ وقد ذهب بعض اہل العلم الى عدم قبول کلام الاقران بعضهم فی بعض، اور بعض محدثین گئے ہیں کلام الاقران کے نہ قبول کرنے کی طرف، ایک کے کلام کو دوسرے کے سلسلے میں، للاختلاف فی العقائد، عقائد میں اختلاف کی وجہ سے، الا بشروط ذکروها، مگر قبول کیا جائے گا چند شرطوں کے ساتھ جس کو ان حضرات نے ذکر بھی کیا، جس کو ان حضرات نے ذکر بھی کیا ہے۔ یہ بتا دیا اسی کا حصہ، لیکن یہاں پر تھوڑی سی عبارت بدل کر کے تفصیل بھی ہے کہ محدثین نے یہ کہا ہے، جیسا کہ پہلے آیا ہے، کہ ہم عصروں کی بات تعدیل میں اور جرح میں قبول نہیں کی جائے گی، ہاں اگر جرح مدلل ہو یا تعدیل مدلل ہو تو قبول کی جائے گی۔ تو اس کو یہاں یہ بڑھا کر کے کہ اختلاف فی العقائد کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی، الا بشروط ذکروها، مگر چند شرطوں کے ساتھ جو ان حضرات نے ذکر کیا ہے، جس کو یہاں آگے ذکر کر رہے ہیں۔ فقال ابن دقیق العید رحمہ اللہ، تو ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، فی الاقتراح، ابن دقیق العید بہت بڑے ناقد محدث ہیں، وہ اقتراح ان کی کتاب ہے، صفحہ 332 پر انہوں نے یہ مضمون کہا ہے، عند ذکرہ اسباب کلام العلماء بعضهم فی بعض، علماء اور محدثین کے کلام کے اسباب کو ذکر کرتے وقت ایک کی گفتگو دوسرے کے سلسلے میں، المخالفت فی العقائد، عقائد میں مخالفت، فإنها أوجبت تکفیر الناس، تو بے شک یہ واجب کرتی ہے، اس نے واجب کیا ہے لوگوں کو کافر قرار دینے کو، بعضهم لبعض، بعض کو بعض کے سلسلے میں، او تبدیعهم، یا ان کے بدعتی قرار دینے پر، وأوجبت عصبیتاً، اور واجب کیا ہے
اپنی جماعت کی طرفداری کرنے کو عصبیت، عصابۃ جماعت، اپنی جماعت کی طرفداری کرنے کو، عصبیت کو واجب کیا ہے۔ عقائد میں اختلاف ہو تو عصبیت، آدمی اپنی طرفداری کرتا ہے، اپنے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے۔ تو اب یہ عصبیت آ گئی، تو اسی وجہ سے اب اختلاف فی العقائد کی وجہ سے ان کا ان پہ جرح کرنا اور ان کا ان پہ جرح کرنا، المختلفین فی العقائد، یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اعتقدوها دینا، جو اعتقاد رکھتے ہیں عصبیت کا دین سمجھ کر، یتدینون بہ، جس کو وہ پکڑے ہوئے ہیں، الی اللہ تعالی، اللہ کی طرف منسوب کر کے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، بس اسی پہ اتنا رہنے دیتے ہیں ابن دقیق العید کی گفتگو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.